ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں۔ ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی تھی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا، مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ اس طرح اس کے ہاں یک کے بعد دیگرے 6 بیٹیاں ہو گئیں۔ اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے۔ شیطان نے اس کو بہکایا، چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ اس کی کچھ فہمی پر غور کریں، بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور؟ رات کو سویا تو اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے۔ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ لہذا فرشتوں نے اس کو پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے۔ پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی، جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا۔ فرشتے اسے دوسرے دروازے پر لے کر چلے گئے۔ وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی، جو اس کے لیے آڑ بن گئی۔ اسی طرح فرشتے جس دروازے پر اس کو لے کر جاتے، وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی، جو اس کا دفاع کرتی اور جہنم میں جانے سے روک دیتی۔ غرض یہ کہ فرشتے اسے جہنم کے 6 دروازوں پر لے کر گئے، مگر ہر دروازے پر اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلی گئی۔ اب 7واں دروازہ باقی تھا۔ فرشتے اس کو لے کر اس دروازے کی طرف چل دیے۔ اس دروازے پر میرے لیے رکاوٹ کون بنے گا؟ اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی تھی غلط تھی۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ انتہائی پریشانی اور خوف کے عالم میں اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی، اے اللہ مجھے 7ویں بیٹی عطا فرما۔ اس لیے جن لوگوں کا قضاء و قدر پر ایمان ہے، انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر رنجیدہ ہونے کے بجائے خوش ہونا چاہیے۔ ایمان کی کمزوری کے سبب جن بد عقیدہ لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اس میں بیوی کا یا شوہر کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہیں، پیدا کرنے والی ہستی تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں ارشاد فرمایا ہے، آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا پھر لڑکے اور لڑکیوں کو ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔